میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزو بزرگوں بھائیو اور دوستو، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت عملیت پسندی ہے۔ عملیت پسندی کا معنی ہے کام کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش اور سعی کرنا۔ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی بھی عمل اور جد و جہد کا مرکب ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی اسی کی ترغیب دی ہے۔ اور آج کا یہ موضوع، جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ سیرت طیبہ کا انتہائی اہم سبق ہے۔ یہ اہم سبق اس لیے ہے کیونکہ آج اسے ہم مسلمانوں نے بحیثیت قوم فراموش کر دیا ہے۔ عملیت پسندی، محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، سعی کرنا، نقل و حرکت میں لگنا، حرکت میں رہنا، یہ مسلمان قوم کا خاصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان قوم اس عظیم صفت سے محروم ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے، بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں جانا، ایمان لانے کے بعد آرام نہیں فرمانا، اور ایمان لانے کے بعد محض تقریریں نہیں کرنی، محض نعرے نہیں لگانے، محض باتیں نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ عمل میں لگ جانا ہے، محنت میں لگ جانا ہے، کوشش میں لگ جانا ہے، جد و جہد میں لگ جانا ہے، اور سعی میں لگ جانا ہے۔ کیوں سعی کیوں کرنی ہے؟ کوشش اور محنت اور جد و جہد اس لیے کرنی ہے کیونکہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے کام اور آخرت کے کام، اس کے لیے اللہ نے ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے، عمل کا مکلف بنایا ہے، کام کا مکلف بنایا ہے، کوشش اور جد و جہد کا مکلف بنایا ہے۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی بات کی حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر اسلام قبول کیا، شروع میں، بالکل شروع کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد حدیث کی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی دعوت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور 2 دن میں، صرف 2 دن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر کم از کم 9 صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، اور ان 9 میں وہ بھی شامل ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر ایمان کی دعوت کے لیے نکل پڑے۔
تو ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل کو جوڑا ہے، ایمان کے ساتھ اللہ نے محنت کو جوڑا ہے، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے، آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں عمل کا درس ملتا ہے، عمل کا پیغام ملتا ہے، محنت اور کوشش اور جد و جہد اور نقل و حرکت کی تعلیم ملتی ہے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کی عملی تصویر قرار دیا۔ جب کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی قرآن مجید میں جو بات فرمائی گئی ہے، قرآن مجید میں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اس کی عملی تصویر ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کے فرمان کو حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کے ساتھ جوڑا کہ جو وہاں حکم ہے وہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں عمل کی شکل میں نظر آئے گا۔ عمل، کام، محنت، جد و جہد اور کوشش کی صورت میں حضور کی مبارک زندگی میں نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کی تیاری میں جتنی محنت ہوئی ہے، تمام غزوات نبوی میں کسی لشکر کی تیاری میں اتنی محنت نہیں ہوئی جتنی غزوہ تبوک میں محنت ہوئی۔ غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ وہ اپنا مال لائیں اور مسلمانوں کے لیے خرچ کریں، اور ایک بڑا لشکر تیار کر کے تبوک کی طرف تشریف لے گئے، لیکن جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، رومی مقابلے پر نہیں آئیں گے، اللہ جانتا تھا، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دی ہو کہ جنگ نہیں ہونی، لیکن اس کے باوجود اتنا عظیم الشان لشکر تیار ہوا اور اتنی زبردست تیاری ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عمل وجود میں آئے، حرکت ہونی چاہیے، عمل ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے، جد و جہد ہونی چاہیے، کوشش تو کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نتائج کا پابند نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی نتائج کا پابند نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کوشش کا مکلف بنایا ہے کہ آپ عمل کرتے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، آپ محنت کرتے رہیں، آپ جد و جہد کرتے رہیں، آپ سعی کرتے رہیں، آپ اس بات کے مکلف ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کے مکلف نہیں ہیں، اور یہ بات ہمیں غزوہ تبوک سے معلوم ہوتی ہے۔ اور غزوہ خندق کو دیکھیے، غزوہ خندق جو ہے وہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملیت پسندی کی، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی عمل پر لگانا۔ غزوہ خندق اس کی بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ غزوہ خندق میں دشمن کے آنے سے پہلے خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ خندق کی کھدائی کا مرحلہ بڑا محنت طلب مرحلہ تھا، صحابہ کرام بھی اس میں شریک ہوئے، اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے وہاں خندق کھودی۔ وہ جو حصے تقسیم کیے گئے کہ اتنی کھدائی یہ جماعت کرے گی، اتنی کھدائی یہ جماعت کرے گی،
تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی خندق کی کھدائی کا حصہ اپنے لیے بھی مقرر فرمایا۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسے جانثار یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہ ہوں اور صحابہ کام نہ کریں، یا صحابہ حضور کے حصے کا بھی کام نہ کریں، ممکن نہیں تھا۔ وہ تو جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ مشکل مقام جو پتھریلی جگہ تھی، چٹانیں جہاں پر تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حصے کی کھدائی فرمائی۔ عمل کی ترغیب، محنت کرنا، عمل کرنا، کوشش کرنا۔ اور غزوہ خندق کی مہم ایک طویل مہم تھی اور بڑی مجاہدے والی اور مشقت والی مہم تھی، کئی مہینوں پر محیط تھی۔ غزوہ خندق سے آپ واپس تشریف لائے، ابھی گھر آئے ہیں، ابھی گھر بیٹھے ہیں آ کر کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ابھی بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے جانا ہے۔ ابھی گھر آئے ہیں، کئی مہینوں کی مہم کے بعد گھر آ کر بیٹھے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا کہ ابھی بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری فرما دیا کہ تمام لوگ آج عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں جا کر پڑھیں۔ ابھی گھر آئے ہیں، کئی مہینوں کی مہم کے بعد اگلی مہم پر روانہ ہو گئے کہ مسلمان کا کام بیٹھ جانا نہیں ہے کہ جی میں تو تھک گیا ہوں، میرے سے اور کام نہیں ہوگا، میں تو کئی مہینوں سے اس محنت میں لگا ہوں۔ یہ سکھا دیا گیا کہ مسلمان جب ایک عمل کو پورا کر لیتا ہے تو وہ دوسرے عمل میں لگ جاتا ہے۔ ایک عمل کو پورا کرنے کے بعد آرام نہیں ہے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ مکتب عشق ہے، یہ مکتب عشق ہے۔ مسلمان ایک عمل مکمل کر لیتا ہے، اب دوسرے عمل میں لگ جاتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر آپ دیکھیے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے؟ شانہ بشانہ کام کیا، مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کیا۔ آج تو اگر اللہ کسی کو تھوڑی سی دنیا کی عزت دے دے، کوئی مقام و مرتبہ دے دے، یا کسی کو مذہبی پیشوائی مل جائے، یا کوئی پیر فقیر بن جائے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتا ہے؟ مخدوم۔ مخدوم جس کی خدمت کی جائے، یعنی اب میں مخدوم بن گیا، سارے میری خدمت کرو۔ مخدوم کا یہ معنی ہے، مخدوم کا معنی ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے، کہ بس اس نے نہ ہاتھ ہلانے نہ پیر ہلانے، بس سارے اس کے کام لوگوں نے کرنے ہیں۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے، آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، خود محنت کر کے دکھائی۔ ایک سفر میں ایسا ہوا کہ سواریاں کم تھیں، سوار زیادہ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سواری 3 لوگوں میں تقسیم کر دی کہ ایک سواری 3 لوگوں میں تقسیم، باری باری اس پر سوار ہوں، باری باری، یعنی کچھ دیر ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، باری باری سوار۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت بنی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی تھے۔ جب سفر شروع ہوا تو ان دونوں حضرات نے، حضرت علی نے اور وہ جو دوسرے صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ ہمیں یہ موقع دیں خدمت کا
کہ سواری پر آپ ہی سوار رہیں، ہم پورے سفر میں پیدل چلتے ہیں، درخواست کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں فرمائیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ آج ہم سست ہو گئے ہیں میرے محترم بھائی اور دوستو، یعنی بحیثیت قوم سستی چھائی ہوئی ہے، کام نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی، بس کوئی قرآن اندازی میں نام نکل آئے، کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی پرائز بانڈ نکل آئے، کوئی تعویذ مل جائے، کسی پیر فقیر کی دعا مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے، بس اس چکر میں زندگیاں گزر گئی، اس چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں۔ تو جب ان حضرات نے کہا کہ آپ سواری پر سوار رہیے، ہمیں پیدل چلنے کا موقع دیں، تو حضور نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، یعنی میں بھی چل سکتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے راستے میں چلنے کے اجر و ثواب کی جتنی ضرورت تمہیں ہے اتنی ضرورت مجھے بھی ہے، مجھے بھی اجر چاہیے، مجھے بھی ثواب چاہیے، مجھے بھی اللہ کی طرف سے انعام چاہیے۔ یہ انعام آج کے وزیروں، مشیروں، دنیاوی عہدیداروں، پیروں، فقیروں کو نہیں چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی تو اجر و ثواب کا طالب ہوں۔ تو کام کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، آگے بڑھنا، عمل کرنا، یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا ہجری سال ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ہجری کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی میں نے اس موضوع پر کئی مرتبہ بات کی ہے کہ ہجری کا مطلب ہے ہجرت سے ماخوذ۔ ہماری تاریخ کو، ہمارے کیلنڈر کو ہجرت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ہجرت کے ساتھ۔ اور ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ایک عمل ہے، ہجرت ایک عمل ہے۔ اس کیلنڈر کو ہجرت کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جب اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، جب اپنے کیلنڈر کا جائزہ لیں تو ان کے ذہنوں میں ایک عمل کی یاد تازہ ہو، عمل، ہجرت کا عمل، اس لیے کہ اسلام ایک عملی دین ہے، اسلام عملیت پسندی کا دین ہے۔ یہ صرف باتوں پہ باتیں کرتے جانا، تجزیوں پہ تجزیے کرتے جانا، تقریروں پر تقریریں کرتے جانا اور نعروں پر نعرے لگاتے جانا اور بلند و بالا دعوے کرنا اور 30 مار خان بننا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے دعوے، زمین و آسمان کے قلابیں ملانا اور لفاظی اور گنگنا کے، گا گا کے دین کے پیغام یا دین کی باتیں یا دین کی مجلسیں گرمانا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے، یعنی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، اب جب آج کل لفظ خطبہ بولا جاتا ہے، یہ لفظ تقریر بولا جاتا ہے، یہ لفظ خطاب بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد ٹھیک ٹھاک دورانیے پر مشتمل کوئی گفتگو ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، آپ کے خطبات انتہائی مختصر، یعنی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں حضور کے جو خطبات ملتے ہیں، اگر ایک آدمی ان کو مناسب رفتار سے پڑھے تو 5 سے 7 منٹ میں خطبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو ماشاء اللہ 1 گھنٹے سے کم میں تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی، بلکہ اب تو یہ رواج آ گیا کہ پوری رات جلسے، ایک کے بعد دوسرا خطیب، دوسرے کے بعد تیسرا خطیب، تیسرے کے بعد چوتھا خطیب، اور بیچ میں نعتوں کا اور دوسری چیزوں کا تڑکا بھی لگتا رہتا ہے۔ انسانی دماغ اتنی طویل گفتگو کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ یہ گفتگو، اتنی طویل گفتگو ایک انسانی دماغ قبول کر ہی نہیں سکتا۔ یہ لذت سما تو ہے، یہ میلہ تو ہو سکتا ہے، رونق تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر گفتگو فرماتے اور صحابہ کرام کو عمل پر لگا دیتے۔ جب باتیں تھوڑی ہوتی ہیں تو عمل زیادہ ہوتا ہے، اور جب باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تقریریں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر عمل سکڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ ان طویل باتوں کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ نعرے لگاتا ہے، زیادہ دعوے کرتا ہے، آپ اس کو عمل میں کمزور پائیں گے۔ لمبی لمبی تقریریں کرنا، لمبے لمبے بیانات اور باتیں اور تجزیے اور گفتگو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عمل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں باتوں کا زمانہ ہے، باتیں کروا لیں جتنی مرضی، سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی رہنما ہوں، باتیں جتنی مرضی کروا لیں، لیکن قوم کا کیا حال ہے تنزلی کے اندر، اور کردار کی حالت دیکھیں، دیانتداری کی حالت دیکھیں، بازاروں کی حالت دیکھیں، عمل میں، کارکردگی میں، پرفارمنس میں سب سے پیچھے باتوں میں نمبر 1 ہے۔ ایک مرتبہ ہم اسلام آباد میں ایک عالمی کانفرنس، بڑے بڑے پاکستان سے بھی علماء آئے، پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء، عرب دنیا سے بھی آئے۔ تو اس زمانے میں ایک وفاقی وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے، وفاقی وزیر داخلہ، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، بلکہ ویڈیو بھی آئی تھی کہ سورہ اخلاص بھی درست نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن وہاں انہوں نے تقریر شروع کی، بڑے بڑے پوری دنیا کے علماء بیٹھے ہیں، تو 1.25 گھنٹے تک وہ تقریر فرماتے رہے، 1.25 گھنٹہ فرماتے رہے، گفتگو کرتے رہے، کہا بھی گیا کہ بس کریں، پوری دنیا سے علماء مشائخ آئے ہیں، عالمی کانفرنس ہے، لیکن گفتگو جتنی مرضی کروا لیں، تقریر جتنی مرضی کروا لیں، باتیں جتنی مرضی کروا لیں، لیکن کارکردگی صفر، ملک کے حالات خراب، لیکن وزیر داخلہ صاحب سے لمبی لمبی تقریر کروا لیں، تقریر کریں گے، لیکن عمل کے اندر صفر ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج ہے عملیت پسندی کا مزاج۔ کام کرو، عمل کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس طرف لگو۔ یہ باتیں اور یہ تجزیے اور یہ بیانات اور یہ دعوے اور یہ نعرے اور یہ تالیاں، یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کام میں لگتا ہے، عمل میں لگتا ہے، محنت میں لگتا ہے، وہ شارٹ کٹ تلاش نہیں کرتا، وہ مختصر راستے تلاش نہیں کرتا، وہ معجزوں کے انتظار میں نہیں بیٹھا رہتا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور بس میرے وارے نیارے ہو جائیں۔ محنت، جد و جہد، کوشش، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم باتیں کم کریں، تقریریں کم کریں، تجزیے کم کریں، نعرے کم لگائیں، ہم عمل کی طرف آئیں، محنت کی طرف آئیں، کچھ کر کے دکھائیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔